الحمدللہ الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ عن عمرو بن دینار قال قال ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وفي رواية أخرى تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور کتاب ثواب مناسک دون الحج الجنة۔ باب فضل المتابعت بین الحج والعمرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں اور سنن نسائی میں اس حدیث کا نمبر بنتا ہے 2631 اور 2632 اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ، پے در پہ حج کرو اور عمرہ کرو۔ ایک مرتبہ حج کر لیا، پھر کچھ عرصے بعد پھر حج کرو۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کا عمرہ کر لیا، پھر کچھ عرصے بعد پھر عمرہ کرو۔ اسی طرح حج پہ حج کرو، عمروں پہ عمرے کرتے جاؤ۔ حج اور عمرے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حج اور عمرہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں، جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور فرمایا جیسے آگ کی بھٹی سونے اور چاندی کے میل و کچیل کو ختم کر دیتی ہے، اور فرمایا حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حاجی حج کر لیتا ہے، اللہ حاجی کو اس کے حج بدلے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں اس حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ ایک تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ آدمی پے در پہ کرے۔ ہر مسلمان صاحب استطاعت پر زندگی میں ویسے تو ایک مرتبہ کا حج فرض ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے ترغیباً اور تعلیماً ہمیں فرمایا ایک مرتبہ حج کر لیا پھر حج کرو، پھر حج کرو، پھر حج کرو۔ ایک مرتبہ عمرہ کر لیا پھر عمرہ کرو، پھر عمرہ کرو، پھر عمرہ کرتے جاؤ۔ حج اور عمرہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، آپ غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، معاشی طور پر کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی غریبی اور فقیری کو بھگا دے گا، دور کر دے گا۔ اور ایک غریبی فقیری ہے ظاہری، کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حالات بڑے تنگ ہیں، کشیدہ ہے، مہنگائی ہے، جناب غربت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ظاہری فقیری بھی دور کر دے گا، ہاں جی۔ اور ایک فقیری ہے باطنی، آدمی کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن دل کا چھوٹا ہے، ہاں جی۔ وہ جیسے کہا کہ وڈی ککڑ چھوٹا انڈا، آدمی کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن وہ دل کا تنگ ہو جاتا ہے۔ تو حج اور عمرہ پے در پہ کرنے سے کیا ہوگا کہ ظاہری طور پر بھی فقیری اور غریبی دور ہوگی، اور اگر آدمی دل کا غریب اور فقیر بنا کھڑا ہے پیسے دار مالدار، لیکن اس کی مثال ہے کہ وڈی ککڑ چھوٹا انڈا، تو یہ جو اس کی باطنی فقیری ہے اللہ یہ بھی دور فرما دے گا۔ حج اور عمرہ یہ انویسٹمنٹ ہے، ہاں جی۔ میں الحمدللہ جا رہا ہوں 1,80,000 سے کم و بیش، اور 30-40 ہزار کا اوپر کا خرچہ لگا دیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ انویسٹمنٹ اللہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ میں اپنا ٹائم قربان کر کے جا رہا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ہاں جی۔ یہ ساری قربانیاں
اس پر اللہ تعالیٰ کئی گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ سادہ سادہ بات یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی پر 10 گنا ثواب، یا ایک نیکی پر 700 گنا ثواب۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ تو اللہ کی راہ میں 10 گنا ثواب، 100 گنا ثواب، 700 گنا ثواب۔ تو یہ حج عمرے پر پیسے لگانا یہ انویسٹمنٹ ہے، اور یہ جو ٹریول ایجنسیاں ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، اللہ کے لیے اللہ کے مہمانوں سے دھوکہ مت کرو۔ چند ٹکے بچانے کے لیے ٹریول ایجنسیوں اللہ کے مہمانوں سے دھوکہ مت کرو۔ حاجی سوائے غصہ کرنے کے آپ کا کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن وہ میزبان آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا مہمان سوائے غصہ کرنے کے کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن اس مہمان کا میزبان آپ کا کباڑا کر کے رکھ دے گا۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کا خوف کرو۔ جو چیز حاجی کو بتاؤ کوشش کرو حاجی کو اس سے بہتر دو۔ یہ نہ ہو کہ 600 میٹر کا کہا، حاجی بیچارے کو 800 میٹر پر پھینک دیا، پیسے 600 میٹر کے اور وہاں معاملہ 800 میٹر کا۔ مہمان کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن میزبان تمہارا کباڑا کرے گا۔ ٹریول ایجنسیوں اور حج عمرے کے ایجنٹ، یاد رکھ لو کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کو ثواب کی نیت سے کرو۔ اللہ تمہیں رزق بھی دے گا اور تمہیں دنیا آخرت میں اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو حج اور عمرہ پے در پہ کرو، اللہ تمہارا فقر و فاقہ دور کر دے گا، اور گناہوں کو بھی اللہ مٹا دے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آگ کی بٹی وہ لوہے سے اس کا زنگ اتار ڈالتی ہے، جیسے سونار کی آگ سونے چاندی پر سے میل کچیل اور کھوٹ کو الگ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو جس کو اللہ نے مال دیا وہ بھی حج عمرہ کرے، جس کو اللہ نے مال نہیں دیا وہ بھی حج عمرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے، اور بندے کا کام ہے کوشش کرنا، اللہ کا کام ہے بندوبست کرنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہماری یہ عبادات اپنی بارگاہ عزت و جلال میں قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ بھی آخری بات یاد رکھ لو کہ حج ہو یا عبادت ہو یا دیگر عبادات ہوں، حج و عمرہ ہو یا دیگر عبادات ہوں، اللہ نے حلال کی کمائی قبول کرنی ہے۔ اللہ کے کاغذوں میں حرام کی کمائی قبول نہیں ہوگی۔ لوگ آپ کو ضرور حج عمرہ کرنے پر حاجی کہیں گے، اللہ کے ہاں حاجی تب بنو گے کہ جب آپ اپنی حلال کی کمائی اللہ کی راہ میں لگاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔